درجہ سابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ظہرنا من الصوبان ثم جزعنه على كل قینی قشیب ومفأم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، ساعي غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم۔ پہلے لغات سماعت کریں۔ صوبان یہ کہ وادی کا نام ہے۔ جزع یجزع جزعا، جز مصدر، وادی کو طے کرنا، پار کرنا۔ قینین سے مراد قین سانے کو بولتے ہیں، کاریگر کو، تو اس میں فاعل بول کر کے اس میں مفعول مصنوع مراد لیا ہے، یعنی ہودج کا جاوا۔ قشیب کی جمع قشب، جس کا بر آتا نیا، اور افعم یفعم افعاما وسیطر، کشادتر۔ تو اب حل لغات کے بعد اس کی ترکیب پر دھیان دیں۔ ظہرنا کی جو ضمیر ہے وہ دوشیزاؤں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ ثم جو حرف عطف ہے، جزانا کی جو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، اور ہو جو ہے مفعول ہے، اور را کی بات جو ہے یہاں پر محذوف حال، یعنی انہوں نے اس وادی کو پار کیا سوار ہوتے ہوئے۔ تو قینین قشیبن و مفعم، مفعم معطوف ہے قشیب پر، قشیب معطوف علی معطوف سے مل کر صفت قین کی، قین موصوف نے صفت سے مل کر مجرور ہوا کل کا، کل مضاف الیہ کا، یعنی قین جو ہے موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ کل کا، کل مضاف و مضاف الیہ سے مل کر مجرور، اعلی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہے جزانہ کا، اور ثم جو ہے حرف عطف ہے، جزانہ جو ہے یہ جزانہ فعل اپنے فاعل اور حال سے مل کر کے معطوف اور ظہرنا پر، ظہرنا معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر کے پورا جملہ فعلیہ معطوفیہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ترجمہ دیکھیں، تو قین کا معنی ہودج، قشیب قشوبن جمع جس کے معنی نیا، مفعم وسیطر۔ مفہوم یہ اس کا یہ ہے کہ وہ دوشیزاؤں کا مقام صوبان، وادی صوبان سے 2 مرتبہ گزر ہوا، ایک مرتبہ پہلا ہوا اور دوبارہ بعد میں ہوا۔ تو
دوبارہ وادی سبان پر جو ان کا گزر ہوا، گزرنے کی کیفیت کیا تھی، وہ کیفیت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. یعنی ظہرنا من السبان ثم جزعنا، پھر وہ دو شیزائیں وادی سبان سے نمودار ہوئیں، پھر انہوں نے وادی سبان کو طے کیا سوار ہوتے ہوئے علی کل قیرن کشیب و مفہمی، یعنی نئے اور وسیع تر حودج پر سوار ہوتے ہوئے، نئے اور وسیع تر کشادہ تر حودج پر سوار ہوتے ہوئے انہوں نے دوبارہ وادی سبان کو طے کیا. فاقسمت بالبیت الذی طاف حوله رجال بنوه من قریش وجرهم. اب اس سے آگے جو ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ زہیر نے جو ہے یہاں پر دو لوگوں کی تعریف کری ہے. نمبر ایک حارث بن عوف اور حرم بن سینان. یہ دو لوگ جو تھے بڑے، یہ سادات میں سے تھے، سرداروں میں سے تھے، اور بڑے سلجھے ہوئے بڑے پاکیزہ لوگ تھے. تو ان دونوں کی تعریف پر یہ قصیدہ مشتمل ہے، چونکہ ان دونوں نے عرب کے دو مشہور قبیلوں کے درمیان صلح کرائی تھی، جو آپس میں جو ہے لڑنے کی جو ہے جنگوں کی قسمیں کھا چکے تھے، ایسی کی قیامت تک جب تک ان کی خاندان کے افراد رہتے ان کے درمیان جنگ ختم نہ ہوتی. لیکن ان دونوں نے، حرم بن سنان اور حارث بن عوف نے، اپنے ذاتی 3000 اونٹ دے کر کے ان دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کرائی. وہ دو قبیلے کون سے ہیں؟ ایک جو ہے ابس ہے اور ذبیان، ان دو قبیلوں کے درمیان. تو یہاں پہ اقسم تو تاکید کے ذریعے سے ان دونوں کی تعریف کرنا مقصود ہے، قسم کے ذریعے. بیت سے مراد یہاں پر خانہ کعبہ ہے. ترکیب دیکھیں، فاقسمت بالبیت الذی طاف حولہ رجال بنوا من قریش وجرہم. جرہم جو ہے یہ ایک قبیلے کا نام ہے. یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس قبیلے کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی، اور جس سے 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے. پھر تولیت جو ہے اسی قبیلے کے اس میں آئی تھی. تو اس نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور قبیلہ قریش نے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر تھی تو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. تو یہ دونوں قبیلے خانہ کعبہ کی جدید تعمیر کرنے والے، اس وجہ سے ان کا ذکر ہے. یعنی فاقسمتو پہلے والے شعر میں محاسن بلاغت دیکھیں تو اس میں ایجاز حذف ہے، اس میں ایجاز حذف ہے، اس لیے کہ را کے بعد وہاں محذوف ہے، اور قین سے پہلے جو ہے رجل محذوف ہے، یعنی علی کل رجل قینی. اور قین یعنی حودد، نیا اور کشادہ، ان تینوں مراد النذیر ہیں. فاقسمت بالبیت الذی طاف حولہ رجال بنوه من قریش وجرہم. تو مجھے اس خانہ کعبہ کی قسم، مجھے اس قسم کا جواب جو ہے لنعم سیدان وہ آ رہا ہے، جو دونوں لوگوں کی جو تعریف کی ہے وہ جواب قسم ہے، لنعم سیدان. مجھے اس خانہ کعبہ کی قسم. ترکیب نے بھی دیکھیں تو یہاں پر الذی طاف حولہ رجال بنوہ، بنایا بنو. تو من قریشن و جرہم جو ہے، من جو ہے بیان یہاں رجال کے لیے، اور بنو جو ہے رجال کی صفت ہے، اور رجال موصوف اپنی صفت سے مل کر طافہ کا فاعل ہے، اور حولہ جو ہے مفعول فی ہے. طافہ فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر صلہ بنے گا الذی کا. اب الذی موصول اپنے صلے سے مل کر صفت بیت کے، بیت موصول اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لگ بنے گا اقسمتو کا. یعنی مجھے اس خانہ کعبہ کی قسم کہ جس خانہ کعبہ کے
ارد گرد مجھے اس خانہ کعبہ کی قسم کہ جس خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کیا قبیلہ قریش اور جرہم نے، یعنی رجال بنوہ من قریش و جرہم، مجھے اس خانہ کعبہ کی قسم جس خانہ کعبہ کا طواف کیا اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے قبیلہ قریش اور جرہم کے لوگوں نے۔ دوبارہ دیکھیں ترجمہ، فَأَقْسَمْتُ بِالْبَيْتِ الَّذِي طَافَهُ لَهُم، مجھے اس خانہ کعبہ کی قسم کہ جس خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کیا اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے قبیلہ قریش اور جرہم کے لوگوں نے۔ یمیناً یہ مفعول مطلق ہے اقسمت کا، اور لنعم السیدان انتما جو ہے اس میں محذوف ہے، سیدان سے مراد وہی حارث بن عوف اور حرم بن سنان، مخصوص بالمد جو ہے انتما محذوف ہے، اس میں اجاز حذف ہے اور طباق ایجاب ہے، اس نے کہ سہیل کے معنی نرمی اور مبرم کے معنی سختی، تو نرمی سختی، یہ لنعم السیدانی وجدتما، تم دونوں یعنی اے حارث بن عوف حرم بن سنان، واقعی تم دونوں تعریف کے مستحق ہو، یعنی کتنی عمدہ ترین تم دونوں سردار ہو، جو وجدتما جو دونوں پائے گئے کمزوروں یعنی نرم اور سخت جیسی حالت پر، صحیح معنی نرم اور مرمن سخت، یعنی واقعی تم دونوں مدح و ثنا کے مستحق ہو۔ لنعم السیدانی، تم دونوں کتنے عمدہ ترین دونوں سردار ہو، وجدتما جو پائے گئے نرمی و سخت جیسی ہر حالت پر، نرم اور سخت جیسی حالت کے مطابق۔ سعى سعي غيظ بن مرة بعد ما تبذل ما بين العشيرة بالدم، دم سے مراد خون ریزی قتل و غارت، سعى سعي ان دونوں کے درمیان جنا سے اشتقاق ہے، سعی سے مراد وہی حارث بن عوف اور حرم بن سنان، تو یہ غیث ابن مرہ یہ قبیلہ ہے جس قبیلے سے ان دونوں کا تعلق تھا۔ تبذلہ یا تبذل معنی ختم ہو جانا، چاک ہونا، کہنے کا اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حارث بن عوف اور حرم بن سنان ان دونوں نے ابز اور زبیان ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی، آپسی تعلقات کے خون ریزی قتل و غارت کے ذریعے آپسی تعلقات کے منقطع ہونے کے بعد، یعنی پہلے ابز اور زبیان ان میں آپس میں رشتہ داری تھی، تعلقات تھے، لیکن جیسے ہی جنگ جب چھڑی تو رشتہ داری تعلقات سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب دیکھیں سعى سعي غیظ ابن مرہ، یعنی غیظ ابن مرہ قبیلے کے دو کوشش کرنے والے حارث بن عوف حرم بن سنان نے سعی کی، صلح کرانے کی سعی کی، بعدما تبذل ما بین العشیرۃ بالدم، قتل و غارت خون ریزی کی وجہ سے ان کے مابین
رشتہ داری کے منقطع ہونے کے بعد. یہاں پر بین العشیرہ کا جو تعلق ہے وہ کانا سے ہے، تو بین العشیرہ کانا سے مل کر کے ماں کا جو ہے صلہ بنے گا، اور ماں موصول اپنے صلے سے مل کر کے تبذلہ کا فاعل بنے گا، تبذلہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کے یہ ماں کا صلہ بنے گا، ماں موصول اپنے یا ماں مصدریہ یہ مضاف الیہ بنے گا یہ، اور بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بنے گا سعی کا. بالدمی یہ ظرف لگ بنے گا تبذلہ کا. تدارکتما ابسن و ذبیانہ بعدما تفانوا ودقوا بینہم اطر منشم. اب دیکھو یہاں پر تدارکتما سے جو یہ مخاطب ہیں، اس میں مخاطب یہ دونوں حارث بن عوف حرم بن سنان، ان دونوں کی تعریف یہاں پر زہیب جو ہے شاعر کر رہا ہے. تفانہ آپس میں ہلاک ہونا، قتل و غارت کرنا، مٹ جانا. منشم جو ایک ایسی عورت کا نام تھا جو عطر بیچا کرتی تھی، اور جس کے عطر میں دونوں ہاتھ ڈبو کر کے لوگ جو ہیں انتقام لینے کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جنگ لڑنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے. دقہ کو پیسنا، استعمال کرنا. تدارکتما عبسا و ذبیانا، اے حارث بن عوف حرم بن سنان، واقعی تم دونوں مدعو ثنا کے مستحق ہو، جن تم دونوں نے صلح کرائی ابس اور زبیان کے مابین. تدارک صلح کرانا، تم دونوں نے ابس اور زبیان کے مابین صلح کرائی. بعدما تفانوا، ان کے مابین جنگ چھڑنے کے بعد، ودقوا یا قتل و غارت ہونے کے بعد، ودقوا بینہم اطر منشمی، اور ان کے باہمی طور پر منشم کے عطر کو استعمال کرنے کے بعد. یعنی منشم عورت کے عطر میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھانے کے بعد. وقد قلتما، یہ واو جو یہاں پر حالیہ ہے، اور تدارکتما سے جو یہ حال ہے، تدارکتما انتم ضمیر سے. ان ندرک السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم. یہاں پر سلم نسلم، اس میں صنعت تصدیر ہے، نزد العجز الصدر محاسن بلاغت میں. اور واسعا، سلم واسعا یہ دونوں مفعول ہیں ادرکا کے لیے. معروف موصوف ہے، من القول صفت ہے، موصوف اپنے صفت سے مل کر کے یہ معطوف ہے مال پر، مال معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر کے ظرف لغو بنے گا ندرکہ کا. ندرکہ اپنے دونوں مفعول ظرف لغو سے مل کر کے یہ شرط ہے. نسلم جو جزا شرط اپنی جزا سے مل کر کے یہ مقولہ بنے گا قلتم کا. اب قلتم مقول اپنے قلتما جو قالا اپنے فاعل مقولے سے مل کر کے یہ حال بنے تدارک سے، تدارکتما کی انتم ضمیر سے. یعنی وقد قلتما، درا حالانکہ تم دونوں نے کہا کہ ان ندرک السلم واسعا، یہاں پر جو مخاطب یہ ابو زبیان ہے، تم دونوں نے کہا کہ اگر ہم صلح کو پا لیں کامل طور، واسع معنی کامل، اگر ہم صلح کو کامل طور پر پا لیں، بمال دیت کے ذریعے، مال معنی دیت کے ذریعے، دیت کے ذریعے اور مستحسن قول کے ذریعے، تو ہم صلح کر لیں، اصل میں تم صلح کر لیں گے. یعنی اب زبیان نے دونوں نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم کو اگر دیت مل جائے، جو ہے دیت مل جائے، اور ہم اچھے طریقے سے ہمارے مابین جو ہے عہد و پیمان کرا دیا جائے، تو ہم جو صلح کر لیں گے، اور آپسی جو جنگریزی سے جھگڑنے سے جو ہے باز آ جائیں گے. تو انہی اشعار پر اکتفا کرتے ہیں عزیز طلباء. تو محنت سے پڑھتے رہیے، یاد کرتے رہیے، مفردات کو بھی ذہن نشین رکھیں، یاد کرتے رہیں، اور محاسن بلاغت پہ بھی نظر رکھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.